بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ سلطان العلماء حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔ حضرت کے سوانح نقوش، زرین خدمات، کمالات و خصوصیات، اعتراف فضل و کمال، فقہی بصیرت و اصلاحی تنقیدات، مشاہیر کے تعزیتی پیغامات، منظومات، اسے مرتب کیا ہے حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب قاسمی برنی حفظہ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 497۔ یہاں دیکھیں حضرت سے متعلق یہ لکھا گیا ہے، حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے تھے، یعنی حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس جماعت میں، یعنی تبلیغی جماعت میں، بے اعتدالی اس لیے بھی آ رہی ہے کہ مرکز نظام الدین اپنے مرکز دیوبند سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی مولانا صاحب سے متعلق کوئی فتویٰ بھی نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے کی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں ایک ایک لفظ پر آپ غور کیجئے گا اور توجہ فرمائیے گا۔ تو نظام الدین اپنے مرکز دیوبند سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امیر جماعت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ جب بھی سہارنپور جایا کرتے تھے تو دیوبند ہوتے ہوئے جاتے تھے، اور وہاں سے واپسی پر بھی یہی معمول رہتا۔ وہ دارالعلوم دیوبند اور وہاں کے اساتذہ سے پورے طور پر جڑے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب اپنی کارگزاریوں سے انہیں آگاہ کرتے، ان سے مشورے لیتے، اور ارباب دیوبند کو بھی بہت سے معاملات میں مفید مشوروں سے نوازتے۔ لیکن ان کے بعد یہ سلسلہ تقریباً منقطع ہو گیا۔ مفتی صاحب اس پر افسوس کا اظہار بھی کرتے۔ یہاں جو بے اعتدالی کی بات لکھی گئی ہے وہ بالکل بجائے ہے۔ مولانا صاحب کی طرف سے اگر یہ سلسلہ رہتا، جیسا کہ ان سے پہلے بزرگان دین کی طرف سے رہا کہ جب بھی ادھر آنا ہوتا تو دارالعلوم دیوبند ضرور تشریف لاتے، تو پھر جو ان کے تفردات کا سلسلہ ہوا، پھر دارالعلوم دیوبند کو فتویٰ جاری کرنا پڑا، تو یہ سارا کا سارا سلسلہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ جو پہلے اکابر رہے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لایا کرتے تھے، اور اساتذہ دارالعلوم دیوبند جب ان کو محسوس ہوتا کہ یہ بات ایسی کہی جا رہی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے، تو فوراً توجہ دلا دیا کرتے تھے، اور وہ جو اکابر تھے وہ بھی پھر ان چیزوں سے گریز کیا کرتے تھے۔ اس کی میں آپ کو مثال ذکر کروں جو حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ ہی نے ذکر فرما رکھی ہے۔ حضرت نے وہ قصہ نقل کر رکھا ہے کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لایا کرتے تھے۔ طلباء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے ان کا بیان ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا نے جہاد سے متعلق قرآن مجید کی آیات کو طلباء کے سامنے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد تبلیغ جماعت پر ان کو منطبق کیا۔ تو اساتذہ نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جہاد کی آیتوں کو طلباء کے سامنے بیان کر کے ان کو تبلیغ جماعت پر منطبق کیا، وہ کبھی اس کے بعد ایسا نہیں ہوا، یہ حضرت نے فرمایا۔ اور ایسے ہی جو دیگر شیوخ تھے، مثلا حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب، یہ حضرات مستقل دارالعلوم دیوبند آیا کرتے تھے۔ خود میں نے دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 11 سال گزارے ہیں، تو 11 سال میں کبھی تو حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب آتے تھے، اور بلکہ اکثر حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب آیا کرتے تھے۔ جب سال کا آخر ہوا کرتا تھا، طلباء کی تشکیل ہوتی تھی، طلباء کی تشکیل کے لیے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب تشریف لایا کرتے تھے، یا حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے۔ مجھے یاد نہیں ہے، کبھی میرے علم میں نہیں ہے کہ مولانا صاحب ایک مرتبہ بھی دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوں، بلکہ میں نے تو اس وقت جو ہے طلباء انتظار کیا کرتے تھے، طلباء میں چیمیں گوئیاں ہوا کرتی تھی کہ آخر مولانا صاحب کیوں تشریف نہیں لاتے ہیں دارالعلوم دیوبند۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بلکہ میں نے بعض رات سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کو باقاعدہ دعوت بھی دی گئی مولانا صاحب کو کہ آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں، طلباء کے سامنے گفتگو فرمائیں اور ایسے اساتذہ کے سامنے گفتگو کریں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے ہوں۔ ایسا تو ہوا ہوگا کہ وہ دیوبند جانا ہوا، ان کا دوسری جگہ چلے گئے ہوں، لیکن دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوں میرے علم میں کم از کم نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوں۔ تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا، مولانا ادھر تشریف لاتے
اور اساتذہ کرام ادھر جایا کرتے، اور پھر جو تفردات کا سلسلہ ہوا ان پر توجہ دلائی جاتی، مولانا رک جاتے، تو پھر یہ جو کچھ ہوا یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تفردات کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی ایسے ہی جاری ہے۔ اللہ کرے کہ جو تفردات کا سلسلہ ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ بھی بیان کر دیا جاتا ہے یہ رکے، تاکہ لوگوں کے درمیان میں غلط باتیں نہ جائیں، صرف صحیح باتیں لوگوں کے درمیان میں ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔